بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 جنوری 2021 بروز جمعرات کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ شادی بیاہ یا تعزیت کے علاوہ دیگر معاشرتی تقاریب میں 50 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر جرمانہ ہوگا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کے تحت 50 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی ہے۔ شادی بیاہ یا تعزیت کے علاوہ دیگر معاشرتی اجتماعات میں جہاں کہیں بھی 50 سے زیادہ افراد جمع ہوئے وہاں اہتمام کرنے والے کو 40,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ ایسے اجتماع میں شرکت کرنے والے کو بھی 5,000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسری مرتبہ خلاف ورزی پر اجتماع بلانے یا سبب بننے والے کو 80,000 ریال جرمانہ جبکہ شرکت کرنے والوں کو 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اگر اجتماع کسی تجارتی حال میں ہوا تو پہلی مرتبہ خلاف ورزی پر جرمانے کے علاوہ اسے 3 ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ جرمانے کے علاوہ 6 ماہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ حائل کے جنوب میں 12 کلومیٹر دور شعیب مدر وادی کے سیلاب میں ڈوب جانے والا 17 سالہ لڑکے کی لاش مل گئی ہے۔ امدادی ٹیم نے ہفتے کو لاپتہ ہونے والے لڑکے کی لاش کو آج تلاش کر لیا ہے۔ امدادی ٹیم نے حائل کے محکمہ دفاع کے علاوہ نیشنل گارڈ اور دیگر سیکورٹی اداروں سمیت رضاکاروں کی ٹیم شامل کی تھی۔ واضح رہے کہ حائل میں موسلادھار بارش کے باعث وادی شعیب مدر میں سیلابی ریلے میں مذکورہ لڑکا بہہ گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے کے روز سے اس کی تلاش جاری تھی۔ ریاض میونسپلٹی نے ملاوٹی زمزم فروخت کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کارروائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے کی گئی ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ ریاض کے ایک علاقے میں واقع مکان میں کچھ غیر ملکیوں نے زمزم کی بوتلوں کا گودام بنا رکھا ہے جہاں سے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کرتے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ریاض پولیس کے تعاون سے تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی جس نے مکان پر چھاپا مارا ہے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ غیر ملکی گروہ جیلی اور ملاوٹی زمزم مختلف حجم کی بوتلوں میں بھر کر فروخت کر رہے تھے۔ جن بوتلوں میں زمزم کے سٹیکر لگے ہوئے ہیں ان میں ٹوٹی کا عام پانی ہے جسے سیل کر کے اصلی زمزم کے طور پر سپلائی کیا جا رہا ہے۔ جائے وقوع پر موجود تمام افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وہاں موجود تمام بوتلیں اور سٹیکر تلف کر دیے گئے۔ سعودی کابینہ نے چھیڑخانی میں ملوث افراد کی تشہیر کی منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا آن لائن اجلاس ہوا ہے۔ کابینہ نے چھیڑخانی کے انسداد کے لیے بنائے جانے والے قانون میں شق نمبر 3 میں اضافے کی منظوری دیتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر کیس کی تفصیل اخبارات میں تشہیر کی جائے گی۔ ہنڈی کا کاروبار، غیر ملکی گروہ گرفتار، 10 لاکھ ریال برآمد۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے کہا ہے کہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 5 رکنی غیر ملکی گروہ گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان خالد القردیسی نے بتایا کہ ملزمان کا تعلق یمن سے ہے۔ زیر حراست افراد اقامہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاض میں سکونت پذیر تھے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یمنی شہریوں کے قبضے سے 10,08,000 ریال برآمد ہوئے۔ یہ اپنے ہم وطنوں سے رقم جمع کر کے 3 سعودی شہریوں کے تجارتی اداروں کے اکاؤنٹ سے باہر بھجوا رہے تھے۔ ملزمان اپنے ہم وطنوں سے پیسے جمع کرنے کے لیے ریاض میں 3 مقامات استعمال کر رہے تھے۔ ترجمان کے مطابق 5 کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور انہیں قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ مصنوعی سپیڈ بریکر ٹریفک سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ سعودی اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ سڑکوں پر مصنوعی سپیڈ بریکر ٹریفک سلامتی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جیزان کی کمشنری الارضہ میں گزشتہ دنوں ایک بچے کے کچلنے کا واقعہ ہوا تھا جس پر آرگنائزیشن نے مصروف سڑکوں پر سپیڈ بریکر نصب کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
ادارے نے کہا ہے کہ ٹریفک کی سپیڈ کم کرنے کے لیے یہ انتہائی محفوظ طریقہ ہے اگر اس میں عالمی معیارات کا خیال رکھا جائے۔ مصنوعی سپیڈ بریکر کے معیارات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اسے مصروف جگہوں پر نصب کیا جائے۔ چوراہوں، اداروں اور سکولوں کے سامنے بھی اس کی تنصیب ضروری ہے۔ جہاں کہیں بھی مصنوعی سپیڈ بریکر نصب ہو وہاں کافی مسافات پہلے آگاہی بورڈ لگائے جائیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ مقرر رفتار کی پابندی کرنے سے مصنوعی سپیڈ بریکر گاڑی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سعودی عرب کی مزید تازہ ترین اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔